لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام لوگوں کو کامیاب ہونے سے اور غربت سے امیری کی طرف جانے سے روکتا ہے۔ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اسلام تو ہمیں ایک حدود بتاتا ہے کہ ان حدود کے مطابق، ان احکام کے مطابق تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور اسلام تو ہمیں چاہتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر راحت میں بھی رہیں اور کامیاب بھی ہوں، اور ہم دوسری اقوام سے ممتاز نظر آئیں۔ اسلام ہمیں ایسی تعلیمات دیتا ہے کہ اگر کافر لوگ بھی ان تعلیمات کو اختیار کر لیں تو وہ بھی راحت میں آ جاتے ہیں۔ ایسی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ کچھ ایسی صفات ہیں جن کو اگر کوئی غریب آدمی بھی اختیار کرتا ہے تو وہ امیر ہو جاتا ہے، اور غربت سے امیری کی طرف جانے والے لوگوں میں یہ نشانیاں اور یہ عادتیں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ لوگ بڑی سوچ کے حامل ہوتے ہیں، اور ان کے اندر قوت ارادی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ ایک سوچ ان کو ملی ہوتی ہے، وہ اس سوچ کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اور قوت ارادی ہر مشکل سے مشکل، کٹھن سے کٹھن حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور لوگوں کی باتوں میں آ کر یوں کمزور نہیں پڑ جاتے، ٹھان لیتے ہیں۔ ان پہ ایک لگن اور جذبہ ہر وقت طاری رہتا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے۔ دوسری صفت ان میں یہ ہوتی ہے کہ وہ وقت کی بڑی قدر کرتے ہیں، اور وقت کو وہ پیسے کی طرح سمجھتے ہیں۔ اور بات بھی ایسے ہی ہے، وقت ایک سرمایہ ہے۔ جو لوگ وقت کا خیال کرتے ہیں اور موقع کو غنیمت سمجھتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو وقت کا خیال نہیں کرتے، مواقع ضائع کرتے رہتے ہیں تو وہ پھر ناکام رہتے ہیں۔ تیسری صفت ان لوگوں میں یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ بڑے محنتی ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ مشقت اٹھانے والے، اور بڑی کٹھن ان کی زندگی ہوتی ہے۔ یہ لوگ صرف سمارٹ ورک کے اوپر اعتماد نہیں کرتے کہ حکمت عملی میری بہت اچھی ہے، بلکہ اچھی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ پوری جد و جہد سے کام کرتے ہیں۔ اور یہ چوتھی صفت ان میں یہ ہوتی ہے کہ ان میں سیکھنے کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور سیکھنے میں آر محسوس نہیں کرتے، اپنے چھوٹوں سے مشورے لیتے ہیں، اور دائیں بائیں لوگوں سے بات کر کے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں، اپنے کام میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہوں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی بصیرت دے دیتے ہیں کہ لوگ ان سے مشورے لیتے ہیں۔ پانچویں صفت ان میں یہ ہوتی ہے کہ یہ رسک لیتے ہیں، خطرہ مول لیتے ہیں۔ صرف خیالی پلاننگ نہیں ہوتی بلکہ فیصلے کرتے ہیں، اور فیصلوں کے اندر نقصان ہو جائے انہیں برداشت کرتے ہیں۔ مزاج کے بڑے متحمل ہوتے ہیں، اور دھیما مزاج ہوتا ہے، کسی کی کڑوی کسیلی برداشت بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ نقصان کو بھی برداشت کرتے ہیں، اور بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، ہمت نہیں ہارتے۔ اگر کوئی فیصلوں کی وجہ سے نقصان ہو گیا تو یہ سوچ کر کام نہیں چھوڑ دیتے کہ میں کیا کروں، میں تو جہاں بھی کوشش کرتا ہوں ناکام ہی ہو جاتا ہوں، تو اپنا حوصلہ نہیں ٹوٹنے دیتے۔ اور چھٹی صفت ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ فضول خرچ نہیں ہوتے، بلکہ ان کو بچت کی عادت ہوتی ہے، اور زندگی میں خرچ کے اندر ترجیحات قائم کرتے ہیں، اور اسی کو معاشیات کہتے ہیں کہ کہاں میں نے پیسہ خرچ کرنا اور کہاں نہیں کرنا، اور اپنی آسائشوں اور خواہشات ہی کو پورا کرنے میں نہیں لگے رہتے، بلکہ ایک اچھی حکمت عملی تیار کرتے ہیں، اور پیسوں کا باقاعدہ نظم و ضبط ہوتا ہے۔ ساتویں کوالٹی ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ تدبیر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میری تدبیر سے نہیں کام ہونا، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے کام ہونا ہے، کیونکہ فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کس کو امیر کرنا ہے، کس کو غریب کرنا ہے، یہ سب فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کوالٹیاں اپنی جگہ پر، لیکن یہ فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں میں یہ صفات باقی ماندہ موجود بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتے اور مالدار نہیں ہو پاتے، کیونکہ ان میں توکل کی، شکر گزاری کی، اللہ سے مانگنے کی کمی ہوتی ہے۔
8ویں کوالٹی ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ یہ لانگ ٹرم میں سوچتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے فائدوں کی وجہ سے اپنے بڑے فائدوں کو داؤ پر نہیں لگاتے۔ امانت داری، خیانت سے بچنا، کسی کو دھوکہ دے کر اپنی بڑی بڑی جو آئندہ آنے والے زمانے میں ڈیلز ہیں ان کو خراب نہیں کرتے اور لوگوں کے اعتماد کو خراب نہیں کرتے۔ یہ ایک بندے کی چھوٹی سوچ ہوتی ہے اور بندے کا یہ ایک گھٹیا پن ہوتا ہے کہ وہ 2-4 چھوٹی چھوٹی جگہوں سے یوں دھوکہ دے کر پیسے کما لے اور پھر اپنے لیے بہت بڑے بڑے راستے بند کر لے۔ اور 9ویں صفت ان میں یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے معاونین کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں اور ان کو کے ساتھ بنا کر رکھتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں۔ تو یہ کوالٹیز اگر آپ بھی اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو آپ کے بھی حالات بدل سکتے ہیں اور آپ بھی کامیاب لوگوں کی فہرست میں آ سکتے ہیں، اور ہمارا دین ان سب صفات کی ہمیں تلقین کرتا ہے۔ اب دیکھیے، پہلی صفت میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ یہ لوگ بڑی سوچ کے حامل ہوتے ہیں، مضبوط قوت ارادی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی چیز کا ارادہ کر لیں، کسی کام کا ارادہ کر لیں، عزم کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیجئے۔ ہمارا دین اس کی تعلیم دیتا ہے، وقت کو ضائع نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار کاموں کو چھوڑ دے جن کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ اور توکل اور بھروسہ، دعا کرنا، یہ سب چیزیں ہمیں اللہ کا دین سکھاتا ہے۔ فضول خرچی سے بچنا، امانت داری کا خیال کرنا، یہ ہمیں دین سکھاتا ہے یہ چیزیں۔ تو اگر ہم ان کوالٹیز کو اختیار کرتے ہیں اور ہم اپنے دین کی قدر کرتے ہیں اور ہم ان صفات کے ساتھ نہ صرف کہ خود کامیاب ہو سکتے ہیں اور مالدار ہو سکتے ہیں، بلکہ ہم پوری دنیا کو لیڈ کر سکتے ہیں۔ ہم میں اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ یہ صفات ہیں، ہم میں اجتماعی طور پر یہ صفات اور یہ اقدار موجود نہیں ہیں، اور ان اقدار کی پامالی کی وجہ سے ہم اتنا زیادہ پستیوں کی طرف چلے گئے ہیں۔